یہ غار سور یہ سال میں صرف ایک دن کھلتی ہے۔ یہ ہے نہر زبیدہ، مسجد المشعر الحرام ایسبان، جس کے نیچے اندھیرا ہے باقی ہر طرف روشن۔ یہ غار سور وہ بیچ میں آپ کو لوگ جاتے ہیں وہ سامنے دیکھیں پہاڑ کے درمیان میں سے دیکھیں ہزاروں کے ساتھ ایسے لوگ بیچ میں سے جو ہے وہ سامنے جاتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں وہ سب سے اوپر والا ایسا ہے وہ سامنے بالکل ٹاپ کے اوپر دیکھیں، آخر میں دیکھیں جو بڑا پتھر نظر آ رہا ہے، بالکل ٹاپ کے اوپر دیکھیں آخر میں جو بڑا پتھر نظر آ رہا ہے، اس کے اندر وہ غار بنی ہے، غار سور جبل سور، وہ ہماری بس سے بڑا پہاڑ ہے، اس کے اندر وہ غار بنی ہے، اس کے پیچھے سے اندر جانے کا راستہ اور آگے سے باہر نکلنے کا راستہ ہے۔ اس غار کے اندر آپ نے 3 دن 3 رات جو ہے اس پہاڑ کے اس غار کے اندر آپ نے قیام کیا، غار سور کے اندر، جبل سور کے اندر۔ اسی پہاڑ کے اوپر سیدنا ابوبکر صدیق طرح آپ نے کاندھوں کے اوپر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پہاڑ کی چوٹی پر لے کے گئے۔ اسی پہاڑ کے اوپر سام والا واقعہ جو اسی پہاڑ کا ہے، سیدنا اسما بنت ابوبکر صدیق والا واقعہ جو اسی پہاڑ کا غار سور کا ہے، وہ جو سراقہ بن مالک والا واقعہ ہے وہ اسی پہاڑ سے نکلتے ہوئے غار سور سے واقعہ ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق والا واقعہ جو اسی پہاڑ کا غار سور کا جبل سور کے اوپر کا واقعہ ہے۔ ابھی آپ اس کی زیادہ کریں پھر گاڑی میں بیٹھے، پھر باقی واقعات آپ کو گاڑی میں سنائیں۔ حاجی صاحبان عامر بن فہیرہ میدان عرفات کی مسجد 2 نفل پڑھے ہیں ادھر، اور یہ سال میں صرف ایک دن کھلتی ہے جب خطبہ ہوتا ہے نا میدان عرفات میں۔ 3.5 لاکھ بندہ بیٹھنے کی گنجائش ہے اس کے اندر، سال میں صرف ایک دن کھلتی ہے، وہ بھی حجاج کے لیے۔ اور کہتے ہیں بھی جے سال دا حاجی جے اتنے نہ پہنچے تو وہ حج ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ابھی ہماری گاڑی میدان عرفات کے اندر یہ دوسری زیارت جبل رحمت پہاڑ کی طرف جا رہی ہے۔ جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، رحمت اس پہاڑ پر اس وقت برسی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے نیچے اپنی قصوہ نامی اٹھنی پر بیٹھ کر حج کا خطبہ دیا۔ پھر ایک اور طریقے سے یہاں پر رحمت برسی جب حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کو جنت میں پیدا کیا گیا۔ لفظوں کو غور کریں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ان کو جنت میں پیدا کیا گیا، اتارا کہاں پہ گیا؟ آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی سرزمین پہ اتارا گیا، اما حوا کو جدہ کی سرزمین پہ اتارا گیا۔ رحمتوں والا پہاڑ ہے، یہ برکتوں والا پہاڑ ہے۔ اللہ اس پہاڑ کے صدقے ہم سب پر اپنی خاص رحمت کرے، آمین۔ اسی میدان میں جو جبل رحمت پہاڑ ہے، جس طرح ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں، اس پہاڑ کے نیچے نبی کریم میرے ساتھ مل کے بڑے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی سب سے لمبی دعا، کتنی لمبی دعا کی؟ تقریباً 6 گھنٹے لمبی دعا۔ اللہ سبھی لوگ دیکھ رہے سیدھے محمد لو جی دعاواں خوب منگیاں نے میدان عرفات دے اتتے وہ جا کے ہن واپس چلنے پہ۔ اے جڑے پہاڑ نظر آتے ہیں پہ 45 کلومیٹر دور نے تقریباً۔ اتنے میدان عرفات لگنا ہے، اتنے قیامت والے دن کٹھے ہونا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ بھائی صاحب یہ جو سیدھے ہاتھ پر آپ کو پیلے رنگ کی دیوار نظر آ رہی ہے، سیدھے ہاتھ میں دیکھنا ہے، یہ ہے نہر زبیدہ، جو ایک زبیدہ نامی خاتون نے تعمیر کروائی۔ یہ پہلے ایک عام سی خاتون تھی،
का खलीफा हारून अर रशीद। देखेंगे लेफ्ट साइड पर, देखेंगे बाएं हाथ पर, खब्बे हाथ पर देखें सभी लोग। ये मुज़दलिफा मेट्रो ट्रेन स्टेशन नंबर 1। ये स्टेशन इस बात की निशानदही करता है कि अब हमारी गाड़ी मुज़दलिफा में पहुंच चुकी है। बहन भाई सीधे हाथ पर देख लें, मस्जिद अल मशरुल हराम व मुज़दलिफा। इजाज़े कराम आइसबान उल्टे हाथ पर देखें सभी बहन भाई, जैसे जबल रहमत के ऊपर रखा गया है ताकि ये पहाड़ कहीं घूमना होता है, कहीं बाकी हर तरफ रोशनी। एक बिल्डिंग है जिसके 3 फ्लोर हैं, उसमें अंधेरा ही अंधेरा है, उसके ऊपर एक सफेद कलर की बड़ी छतरी पड़ी है, उसके साथ एक गोल पिलर है। आपने देखना है कि उसके साथ सफेद कलर के छोटे छोटे पिलर लगे नजर आ रहे हैं सभी। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसके पीछे भी आपको छतरी नजर आना शुरू हो जाएगी कुछ ही देर के। सबको हज के दौरान इन खेमों के नीचे बैठने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बड़ा खूबसूरत मंजर है, खूबसूरत नजारा है। बैठ के देखते हैं, बाकियों को भी देखते हैं। अगर इस पहाड़ को गौर से देखेंगे तो ये पहाड़ आपको एक ऊंट की तरह दिखाई देगा, ऊँटने की कोहान की तरह दिखाई देगा। वो जहाँ पीछे रास्ता बना हुआ है ये उसकी कोहान समझे, और सामने ये उसकी गर्दन है। इसको देख फजर की नमाज पढ़ के आ गए या मगरब की नमाज के बाद आ जाए, बड़ा अच्छा मंजर होता है, खूबसूरत नजारा होता है। अल्लाह के नबी यहाँ पर इबादत करने के लिए आया करते थे। क्यों आते? क्योंकि इसी बैतुल्लाह के अंदर कफारे मक्का ने 360 बुत रखे हुए थे। अल्लाह के नबी को बैतुल्लाह में जाने की इजाजत नहीं थी। सहाबा कराम और नबी छुप छुप के नमाजें पढ़ते, छुप छुप के अज़ानें देते, तो फिर अल्लाह के नबी क्या करते? इस पहाड़ के ऊपर जो गार है उस गार में इबादत करने के लिए आया करते थे। आज इस पहाड़ के अंदर जो गार है